इलेक्शन 2024 के नताइज आने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 250 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए। 99 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। मुस्लिम लीग नून ने 71 सीटें जीत ली। पीपल्स पार्टी 53 नशिस्तें जीतने में कामयाब। एमक्यूएम को कौमी की 17 सीटें मिल गईं। काफली की 3 नशिस्तें, जेयूआई और आईपीपी की 2-2 नशिस्तें। पंजाब असेंबली में नून लीग और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आजाद उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा नशिस्तें जीत लीं। सरकारी नताइज के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पंजाब असेंबली की 295 नशिस्तों के हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग की 131 और आजाद उम्मीदवारों की 126 नशिस्तें। सिंध असेंबली के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तें जीतकर सरे फहरिस्त। एमक्यूएम की 26 और आजाद उम्मीदवारों की 14 नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा में 90 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों ने जीत ली। नून लीग को 5 और जेयूआई को 7 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान असेंबली में पीपल्स पार्टी 11, नून लीग 9 और जेयूआई 8 नशिस्तों पर कामयाब। रोशनियां फिर लौटेंगी इंशाअल्लाह। बेरोजगारी का खात्मा होगा। कौम की हालत बदलेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। कोई एक सियासी जमात मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकती। नवाज शरीफ ने आजाद उम्मीदवारों और दीगर जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मॉडल टाउन में एक कारकुनान से खिताब में कहा, सियासी जमात या आजाद उम्मीदवार सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। आजाद उम्मीदवार जख्मी मुल्क को मुश्किलात से निकालने में साथ दें। आजाद उम्मीदवार आएं, साथ मिल जाएं, मुल्क को तरक्की की राह पर डालें। हमारा एजेंडा सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान है। शहबाज शरीफ और इसहाक डार को मुलाकातों की हिदायत। हुकूमत साजी की जानिब पेशरफ। मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ में मुलाकात। लीगी सदर ने नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। हुकूमत साजी और दीगर उमूर पर मुशावरत। आइंदा मुलाकात में मामलात को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। हुकूमत साजी के लिए मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। खालिद मकबूल ने कहा, मुकम्मल इंतखाबी नताइज के उसूल और राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मुझे तो आज दुख हुआ है नवाज शरीफ की एक्यू पे कि उसके पास अभी मैंडेट है नहीं। मैंडेट है 72 सीटों का, चाहिए 170। वो उसमें ये शो कर रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। नवाज शरीफ की तकरीर से दुख हुआ, इनके पास अभी मैंडेट नहीं है। जल्दी करने की जरूरत नहीं थी, मैंडेट मिल जाता तो फिर अच्छा लगता। एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने की जरूरत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाकी आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम का फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी को करना है। खुले दिल से बड़े फैसले करने होंगे। पीटीआई के फैसले के बाद ही मामला क्लियर हो सकेगा। नहीं था, अजीब इलेक्शन था। अजीब मतलब मैंने क्योंकि खदशात का इज़हार जो है ना हमने नॉमिनेशन पेपर के दौरान ही किया हुआ था कि जिस अंदाज में वो लोगों की कागजात रिजेक्ट करते जा रहे थे, कैंपेन ने इतना यहाँ पे खौफ तारी हुआ कि सिवाय हमारी पार्टी के कोई भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी कोई गैदरिंग नहीं कर सकी। पार्टी में मुशावरत के बाद इत्तेहाद में शामिल होंगे। पीपी और नून लीग इत्तेहाद 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। बीएनपी सरबराह अख्तर मेंगल कहते हैं, मेरे मुखालिफ के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं था। खुसूसी इजाजत से वोटर लिस्टों में नाम डाला गया, सबूत मौजूद। इस इंतखाब में इतनी बड़ी तादाद में आजाद लोग मुंतखब हुए हैं, ये वाज़े करता है कि इंतखाबात शफाफ हुए। जब मोबाइल नहीं होते थे और इंटरनेट नहीं होती थी तब भी जमहूरियत होती थी और इलेक्शन होते थे। इलेक्शन में बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए, वाज़े हो गया इलेक्शन शफाफ थे। मुख्तसार सोलंकी कहते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं थी। 28 शहादतों के बाद इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करना पड़ी। निगरां वजीर दाखिला गौहर एजाज बोले, 8 फरवरी का दिन एक इम्तिहान था। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करना आसान फैसला नहीं था।
موبائل فون سے دھماکوں کے خدشات ہے، عوام کی حفاظت کے لیے 100 بار بھی یہ فیصلہ کرنے پڑے تو کریں گے۔ نتائج پروسیسنگ میں تاخیر رابطے میں کمی کے باعث ہوئی، جب موبائل نہیں تھے تب بھی جمہوریت ہوتی تھی، ملک کو آگے لے جانا سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ الیکشن 2024 میں اہم سیاسی رہنما بازی لے گئے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق این 130 لاہور سے نواز شریف جیت گئے، یاسمین راشد کامیاب نہ ہو سکی۔ این 260 شہید بے نظیر عباس سے آصف زرداری اور این 196 سے بلاول بھٹو فاتح۔ شہباز شریف نے 1 صوبائی اور 1 قومی اسمبلی کی نشست جیت لی۔ مریم نواز، خواجہ آصف، حمزہ شہباز، سلمان رفیق، عطا تاڑر، ایاز صادق، حنیف عباسی کامیاب۔ گوہر علی خان، اسد قیصر، سردار لطیف کھوسا، علی امین گنڈاپور، شاندانہ گلزار، عامر ڈوگر، خرم شیر زمان، عاطف خان، شیخ وقاص اکرم نے کامیابی حاصل کی۔ شرجیل میمن، مراد علی شاہ، فریال تالپور، نفیسہ شاہ، قائم علی شاہ، خورشید شاہ، سہیل انور سیال، امتیاز شیخ، امداد پتافی، جام خان شورو، نثار کھوڑو، علی موسیٰ گیلانی فاتح قرار پائے۔ نوابزادہ جمال خان رئیسانی، چودھری صالح حسین اور شافع حسین بھی جیت گئے۔ انتخابی دنگل میں بڑے بڑے برج الٹ گئے، آزاد امیدواروں نے نامور سیاستدانوں کو پچھاڑ دیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نواز شریف این 15 مانسیرا سے جیت کا صحرا اپنے سر نہ سجا سکے، بڑے مارجن سے شکست ہوئی۔ حلقہ این 127 سے عطا تاڑر نے بلاول بھٹو کو شکست دی۔ این 44 سے فضل الرحمان کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ حلقہ این 6 لوئر دیر سے سراج الحق کامیاب نہ ہو سکے۔ این 122 لاہور سے خواجہ سعد رفیق ہار گئے۔ جہانگیر ترین کو قومی اسمبلی کی دونوں سیٹوں سے شکست ہوئی۔ پی کے 87 نوشیرہ سے پرویز خٹک ہارے، جبکہ این 115 شیخوپورہ سے جاوید لطیف بھی ہار گئے۔ این 121 لاہور سے شیخ رحیل اصغر کامیاب نہ ہو سکے۔ این 264 سے سردار اختر مینگل کو شکست ہوئی۔ پرویز الہی، قیصرہ الہی اور عالیہ حمزہ سیٹ ہار گئیں۔ پی پی 172 لاہور رانا مشہود کو شکست ہوئی۔ این 2 سوات سے امیر مقام ہار گئے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 12 نشستیں ایم کیو ایم نے جیت لیں، 6 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ سندھ اسمبلی کی شہر قائد سے 20 نشستیں ایم کیو ایم لے اڑی، 9 سیٹوں پر پیپلز پارٹی کامیاب، 2 نشستوں پر جماعت اسلامی کو کامیابی ملی۔ حافظ نعیم پی ایس 129 سے کامیاب۔ کراچی سے خالد مقبول، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، جاوید حنیف، عامر معین پیرزادہ، ارشد وہرا کامیاب۔ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل، عبدالحکیم بلوچ، رفیع اللہ بھی کامیاب۔ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، مرکز اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے، پی ٹی آئی رہنما سردار لطیف کھوسا کا دعویٰ۔ کہا انتخابات میں دھاندلی کا عنصر موجود ہے، عدالتوں میں جائیں گے، سیاسی مخالفین اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں، سبق سیکھیں، ذل سبحانی واپسی کی ٹکٹ کرائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے این 128 کا نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا، سلمان اکرم راجہ کی درخواست منظور۔ الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو 12 فروری کے لیے نوٹس جاری۔ الیکشن کے نتائج بدلے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار شعیب شاہین نے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی۔ کہا فارم 45 کے مطابق این 47 کا الیکشن جیت چکا ہوں، ریٹرننگ آفیسر کو ثبوت فراہم کیے ہیں لیکن وہ مسلسل انکاری ہیں۔ آر او کو فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کرنے کے احکامات دیے جائیں۔ پی ٹی آئی بائی فار از دا لارجسٹ پارٹی، جو انہوں نے سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب میں کر کے دکھایا ہے۔ پی ٹی آئی کا ووٹر نکلا ہے اور پی ایم ایل این کا ووٹر نہیں نکلا۔ ہم کو اب یہ بات سمجھنی چاہیے، تسلیم کرنی پڑے گی کہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ خان کو پڑا ہے۔ تسلیم کرنا ہوگا کہ سب سے زیادہ ووٹ بانی پی ٹی آئی کو ملے، ٹرینڈ پی ٹی آئی کے فیور میں ہو گیا ہے، نتائج بہت ہی غیر متوقع ہیں۔ لیگی رہنما مفتاح اسماعیل کی آج نیوز سے گفتگو، کہا نون لیگ کو پی ڈی ایم حکومت کے دور کی کارکردگی لے ڈوبی، اگر مخلوط حکومت بنتی ہے تو شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔
عوامی فیصلے پر خوش دلی سے سر تسلیم خم کرتے ہیں خواجہ سعد رفیق کا لطیف کھوسہ کے ہاتھوں شکست پر رد عمل. کہا لطیف کھوسہ کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دیتے ہیں. کہا خدا پارلیمان کو متحد کر کے قومی بحرانوں پر قابو پانے کی توفیق اور تقویت عطا فرمائے. تاریخ کبھی خود گرد سیاستدانوں پر مہربان نہیں ہوتی. عوامی مینڈیٹ میں ہیرا پھیری کی کسی بھی کوشش کا نتیجہ افراتفری کا باعث بنے گا. شاہد خاقان عباسی کا ٹویٹ لکھا ملک کو استحکام کی طرف جانے کی اجازت دینے کا وقت ہے. قائدین کو پارٹی کی سیاست سے آگے بڑھ کر ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. لاہور میں بلاول بھٹو کے ووٹ غائب کر دیے گئے. نتیجہ اچانک تبدیل ہوا. ہمیں ہمارے جمہوری حق سے محروم کیا گیا. لاہور کسی کی جاگیر نہیں. شیر روان کی نیوز کانفرنس. کہا ہم گالم گلوچ اور دھمکی کی سیاست نہیں کرتے. ہم ملک میں انتشار نہیں استحکام چاہتے ہیں. الیکشن جیتنا ہمارا امتحان نہیں، اصل امتحان آگے ہے. وزیر اعظم کے ووٹ کے لیے اپنے مطالبات کو شرط بنائیں گے. کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس. مصطفیٰ کمال نے کہا ہمارے مینڈیٹ نے جماعت اسلامی کے بلدیاتی سیٹوں کی اوقات بتا دی. یہ سیٹیں چھوڑو، شہر ہم چلائیں گے. ہم نے اپنے کام سے پارٹی کا نام روشن کرنا ہے. راستہ روک کر کسی تیسری ایسی قوت کو جس کو 5% بھی لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے ہوں، اس کو جو مسلط کیا جا رہا ہے، یہ بدترین صورتحال ہے. یہ الیکشن کمیشن تماشا بنا ہوا ہے. ہم اس پر دھرنے دیں گے، احتجاج کریں گے. ہم اپنے مینڈیٹ کی توہین نہیں کریں گے. خدشات درست ثابت ہوئے. بدترین دھاندلی کی گئی. ایم کیو ایم کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے. عوام نے ایم کیو ایم کو مسترد کر دیا. اس کے باوجود ان کو جتوایا جا رہا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا پاکستان نے بتا دیا عوامی طاقت کو بدلا نہیں جا سکتا. پاکستانیوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ہم پاکستان کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. امریکہ پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستان میں الیکشن پر رد عمل. برطانیہ کا پاکستان میں عام انتخابات کا خیر مقدم. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے بیان میں کہا کہ حق ارادگی استعمال کرنے والے تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. نئی حکومت کو اپنی عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے. پاکستان کی آنے والی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں.